السلام علیکم، ہیلو فرینڈز، دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کی کچھ کمنٹسوں کے بارے میں۔ جیسے کہ ایک فرینڈ نے پوچھا تھا کہ سر کہ میں ناپاک ہوں، اسے کیسے بولیں گے؟ جیسے کہ آئی ایم انکلین ٹوڈے، ٹھیک ہے، میں آج انکلینڈ ہوں، مطلب صاف ستھرائی نہیں کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، تو بول سکتے ہو انا فی نجس اليوم، ٹھیک ہے۔ نجس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اردو میں ہوتا ہے نجاست ہوتی ہے، نجاست کا مطلب گندگی، مطلب نجس، ٹھیک ہے۔ نجس یا پھر نجس کا مطلب ہوتا ہے مطلب انکلین، مطلب کہ آپ بول سکتے ہو کہ انا نجس الیوم، مطلب میں ناپاک ہوں۔ ناپاک کا مطلب کوئی اس میں نہیں آتا ہے کہ جو تمہاری اپنی بھاشا ناپاک، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں انکلینڈ ہوں، مطلب آج میں صاف ستھرائی نہیں کیا ہوں، ٹھیک ہے، تو انا فی نجس الیوم بول سکتے ہو اس میں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے پاک کا مطلب ہوتا ہے وہ طاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طاہر کا مطلب پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جیسے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا بقرہ عید وغیرہ، ہم جو بکری وغیرہ کرتی ہے اس کا خون نکلتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ طاہر ہے، مطلب طاہر ہے یہ، مطلب پاک ہے یہ، ٹھیک ہے، قربانی۔ تو اس میں جو خون نکلتا ہے نا وہ آپ کی پینٹ شرٹ پہ لگ جاتا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خون جو ہوتا ہے وہ طاہر ہوتا ہے، مطلب پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ طاہر، طاہر کا مطلب پاک، اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے طاہر، تو اللہ پاک ہے نا، تو اللہ کے لیے طاہر کا استعمال ہوتا ہے، اللہ طاہر، مطلب اللہ پاک ہے، کسی بھی ہر مطلب چیز سے پاک ہے وہ، اس لیے اسے طاہر بولا جاتا ہے، طاہر پاک کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب، جیسے کہ یہاں پر یہ کتاب پاک ہے، میں نے ایک سینٹینس بنایا کہ یہ کتاب پاک ہے، دس از دا ہولی بک۔ کتاب بہت سی ہوتی ہیں جو پاک، جیسے بول سکتے ہو حدیثیں ہوتی ہیں، کچھ قرآن شریف ہے، مقدس کتاب ہے، تو عربی میں مقدس ہی بولا جاتا ہے پاک کو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کتاب کے لیے بولا جاتا ہے، یا پھر کوئی مقدس جگہ ہو جیسے کہ مکہ مدینہ ہے، اسے بھی ہم مقدس المکان بول سکتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے پاک جگہ ہے، مقدس المکان، مکہ مدینہ مقدس المکان، اس طریقے سے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دس دا ہولی بک ہادہ فی کتاب المقدس، ہادہ فی کتاب المقدس، ہادہ کا مطلب یہ، فی کا مطلب ہے، کتاب کا مطلب کتاب، مقدس کا مطلب پاک، ٹھیک ہے۔ پاک یعنی ہولی، مطلب صاف ستھری، ہادہ فی کتاب المقدس، یہ کتاب جو ہے پاک ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں۔ مجھے میڈم کو اسکول سے لے کر آنا ہے، آئی وانٹ ٹو پک اپ میڈم فرام اسکول، ٹھیک ہے، مجھے میڈم کو اسکول سے پک اپ کرنا ہے، مطلب لے کر آنا ہے، تو بولو گے انا ابغى روح، ٹھیک ہے۔ یہ اخذ المدام من المدرسہ، مدام، ویسے لوگ میڈم کو مدام نہیں بولتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے میڈم بولتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو عمر زیادہ ہوتی ہے ماما بھی بول دیتے ہیں، یا پھر جو بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر مدام لکھ دیا ہے، جیسا کہ آپ نے پوچھا تھا ویسے میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ آپ اگر ماما بولتے ہو تو مدام کو ہٹا کے ماما لگا دو گے، اختی بولتے ہوگے تو اختی لگا دینا، جیسا بھی لوگ جیسے محال میں رہتے ہیں اس کے حساب سے وہاں پر سینٹینس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا ابغى روح، میں جانا چاہتا ہوں، یا میں انا آئی وانٹ ٹو پک اپ، میں پک اپ کرنا چاہتا ہوں میڈم فرام اسکول، یعنی میڈم کو اسکول سے، ٹھیک ہے۔ تو انا ابغى روح، میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ اخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیک، مطلب لینا، ٹھیک ہے، ٹیک کرنا کسی کو، یہ اخذ لینے، مدام کو یعنی میڈم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، مدرسہ کا مطلب ہوتا ہے اسکول، ٹھیک ہے۔ انا ابغى روح، یہ اخذ مدام من المدرسہ، ٹھیک ہے، میں اسکول سے میڈم کو لینے، مجھے میڈم کو اسکول سے لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ انا ابغى روح، میں جانا چاہتا ہوں، اخذ لینے، مدام من مدرسہ، میڈم کو مدرسے سے، ٹھیک ہے۔ میں بچوں کو اسکول سے لینے جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو پک اپ دا چلڈرن فرام دا اسکول، آئی ایم گوئنگ، میں جا رہا ہوں، ٹو پک اپ، لینے کے لیے، پک اپ کرنے کے لیے، دا چلڈرن، بچوں کو، فرام اسکول، اسکول سے۔ انا راح، یہاں پر روح کا استعمال نہیں کرو گے، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو راح بولو گے، انا راح، انا راح، میں جا رہا ہوں۔ لل کا مطلب ہوتا ہے لیے، اخذ کا مطلب ہوتا ہے لینے، ال کا مطلب کوئی ہوتا نہیں ہے، لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ دا انگلش میں ہوتا ہے ان دا اسکول آف دا گارڈن، اس طریقے سے دا کر کے ہوتا ہے، اس کو مطلب عربی میں لل ال ہوتا ہے۔ انا راح، میں جا رہا ہوں، للاخت، لینے کے لیے، الاطفال مطلب بچوں کو، طفل کا مطلب ہوتا ہے ایک بچہ، اطفال اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو، بچے ایک بچہ ہوگا تو طفل بولو گے، زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں اطفال بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اطفال، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بول رہے ہو کہ میں اسٹوڈنٹ کو لینے جا رہا ہوں تو یہاں پہ طلاب لگا سکتے ہو، طالب کا مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک ودیارتھی ہوتا ہے، اور طلاب اس کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انا راح، میں جا رہا ہوں، للاخت، لینے کے لیے، الاطفال، بچوں کو، من المدرسہ، مدرسے سے، ٹھیک ہے، من المدرسہ آئیے، لیکن من ایک دم بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، من المدرسہ،
ٹھیک ہے، یعنی مدرسے سے. انا راحل اخذ الاطفال من المدرسہ، میں بچوں کو اسکول سے لینے جا رہا ہوں. آج صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ آپ صبح میں کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ واٹ دا ٹائم ڈو یو گیٹ اپ ان دا مارننگ، کس سمے آپ صبح میں اٹھتے ہیں؟ تو بولو گے فی ای وقت انت قمت فی الصبح. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ای کا مطلب ہوتا ہے کس، وقت کا مطلب ہوتا ہے سمے. فی ای وقت کس سمے میں، فی ای وقت کس سمے میں، کس سمے میں. انت کا مطلب آپ، گمت کا مطلب اٹھتے ہو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح. فی ای وقت، فی ای وقت، فی ای وقت کس سمے میں. انت، فی ای وقت انت کس سمے میں آپ گمت اٹھتے ہیں، فی الصبح یعنی صبح میں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بولو گے فی ای وقت انت قمت فی الصبح، آپ صبح میں کس وقت اٹھتے ہیں. میں صبح 6:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. میں نے یہاں پہ 6:30 لکھ دیا ہے، آپ کا پتہ نہیں بھی کتنے بجے اٹھتے ہوگے. ٹھیک ہے، میں نے ایک سینٹینس بنا دیا ہے یہاں پر، آپ چاہو تو 6 لگا سکتے ہو، 7 لگا سکتے ہو، 8 لگا سکتے ہو. میں صبح 6:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. آئی گیٹ اپ ایٹ 6:30 ان دا مارننگ. ٹھیک ہے، میں 6:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. تو بولو انا گم 6 فی الصبح. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، گم کا مطلب اٹھتا ہوں، ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6، با کا مطلب ہوتا ہے اور، نص کا مطلب ہوتا ہے آدھے. ٹھیک ہے، آدھا یا آدھے. فی الصبح یعنی صبح میں. انا گمت 6:30، ستہ او کر کے بولو گے 6:30 مطلب 6:30 بجے. انا گم سا 6:30، سا یہاں لگا دو تو بڑھیا رہے گا. ٹھیک ہے، سا کا مطلب گھڑی بھی ہوتا ہے، سا کا مطلب گھنٹے بھی ہوتا ہے، سا کا مطلب بجے بھی ہوتا ہے، کتنے بجے. ٹھیک ہے، تو وہاں سا لگایا جاتا ہے. تو انا گم سا 6:30 فی الصبح. انا گم سا 6:30 فی الصبح. ٹھیک ہے، یعنی صبح میں. مجھے لگ بھگ 20 منٹ ہو گئے آئے ہوئے یہاں پر. تو کیسے بولو گے؟ مجھے لگ بھگ 20 منٹ ہو گئے آئے ہوئے. I have been arrived here from about 20 minutes. I have been arrived here for approx 20 minutes. مطلب مجھے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آئے ہوئے. تو بولو انا جی ہے نا تقریباً قبل 20 دقائق. اس کا مطلب تو ویسے اگر نکالو گے تو کیسے بنے گا؟ انا جی، ویسے انا جی کا مطلب ہوتا ہے میں آتا ہوں یا آنا ہے، لیکن میں آپ کی ہی بھاشا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹینشن پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نارمل ہی عربی سیکھنا ہے. اگر صحیح بولو گے تو انا ایجی نہیں بولو گے، یہاں پہ انا بولو گے انا جاءت، انا جاءت میں آیا. ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں پر انا جاءت ہے نا میں آیا یہاں پر. تقریباً مطلب لگ بھگ، قبل 20 دقائق یعنی 20 منٹ پہلے. بات وہی ہے، آپ ادھر سے بات کرو چاہے ادھر سے کرو، مجھے 20 منٹ یہاں ہو گیا ہوئے، یا بول سکتے ہو 20 منٹ پہلے آیا تھا. بات تو وہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے سینٹینس بول سکتے ہو. انا جاء ہے نا، انا جاءت بول سکتے ہو، انا جاء بھی بول سکتے ہو. انا جاء ہے نا تقریباً قبل 20 دقائق. ٹھیک ہے، دقیقہ نہیں بولو کہ دقیقہ بولتے ہیں 1 منٹ کو، اور دقائق بولتے ہیں منٹس کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 20 منٹ ہے، کوئی 1 منٹ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، 20 منٹ ہے اس لیے دقائق کا استعمال کرو گے. ٹھیک ہے، 20 دقائق یعنی 20 منٹ. تو انا جائی، انا جاء ہے نا میں آیا یہاں پر، تقریباً لگ بھگ قبل 20 دقائق 20 منٹ پہلے میں یہاں پر آیا. تو آپ اس طریقے سے بول سکتے ہو. چاہو تو ایجی کا استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ آپ ایجی بولتے ہو تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر صحیح بولنا ہے تو جا بولو گے، اور مطلب کام چلانے والا بولنا ہے تو انا ایجی ہے نا تقریباً قبل 20 دقائق. ٹھیک ہے، تو آپ اس طریقے سے بول سکتے ہو. تو دوستو یہ تھے کچھ آپ لوگ کیے دوست کمنٹس. تو آئی ہوپ گائز دوست ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی. اگر دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. چلو تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے.